بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الرجب شہری والشعبان شہر اللہ والرمضان شہر امتی او کما قال۔ ناظرین کرام، اس وقت جو مقدس مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جو کہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں بے حد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا اور خوب تلاوت قرآن کرنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان سے ایک مہینہ پہلے یعنی رجب میں دعائیں مانگنا شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اور دعا کیا مانگتے تھے؟ حضور فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ الہ العالمین ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہم کو پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان بھی عطا فرما۔ یہ حضور امت کو سکھلایا کرتے تھے کہ امت بھی ایسے ہی کرے۔ اور اس مہینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو اس مہینے کی 15ویں رات آتی ہے، اس مہینے کی درمیانی رات 15ویں شب جو شب برات کہلاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 اعلانات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اعلان کیا ہوتے ہیں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جو ہم سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں، اس کی بخشش کروں۔ پھر اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان ہوتا ہے کوئی روزی کا طلبگار جو ہم سے روزی طلب کرے اور میں اس کو رزق عطا کروں۔ پھر تیسرا اعلان ہوتا ہے کوئی ضرورت مند جو اپنی ضرورت کو ہمارے سامنے رکھے اور میں اس کی ضرورت کو کیا کروں؟ پورا کروں۔ پھر چوتھا اعلان ہوتا ہے اس مہینے کی شب برات میں، مقدس رات میں، ہے کوئی مصیبت زدہ، تکلیف کا مارا جو ہم سے اپنی تکلیف کو دور کرانے کا سوال کرے اور میں اس کی تکلیف کو دور کروں۔ یہ اعلانات ہوتے ہیں اس مہینے کی شب برات میں، مقدس رات کے اندر۔ اس مہینے کے اندر سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ اس مہینے کی جو شب برات کہلاتی ہے اس میں بندہ عبادت کرے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت قرآن کرے اور دن کا روزہ رکھے۔ رات میں عبادت کر کے دن کا روزہ رکھے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس کی فضیلت ایک حدیث میں سنا دوں، اس سے ظاہر ہو جائے گی۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور رات میں اٹھے اور میرے حجرے میں ہے نہیں، غائب ہے وہ میرے کمرے سے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرنے کے لیے دوسری زوجات جو تھی ان کے حجروں میں پہنچی، وہاں بھی حضور کو نہیں پایا۔ تلاش کرتے کرتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئی جنت البقیع، جو بہت بڑا ایک قبرستان ہے، وہاں پر پہنچ گئی تو دیکھا کہ حضور وہاں پر سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور امت کے واسطے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، الہ العالمین میری امت کو معاف فرما دیجیے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ یہ اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں اس مبارک رات کے اندر جا کر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے
جنت البقیع یعنی قبرستان میں پہنچ گئی، حضور کو پایا وہاں پر۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور آپ کی تلاش میں نکلی تھی۔ حضور نے فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جاننے والے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ اتنی مقدس رات ہے کہ اس رات کے اندر انسان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان کی نیکی اور بدی کے فیصلے ہوتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بھلائی کرتا ہے تو مقدر بھلائی ہوتی ہے، انسان جو چیز اس رات کے اندر مانگتا ہے اس کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اتنی اہم رات ہے یہ، اور میں اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی، ایک تو حضور کا قبرستان جانا یہ ثابت ہوا، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی اس حدیث سے کہ عورتیں بھی قبرستان جانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئیں تو اس سے قبرستان جانا بھی اس رات کے اندر کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس مقدس رات کے اندر آدمی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اپنی مغفرت کی دعا کرے، اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کے واسطے جائے، ایصال ثواب کے واسطے جائے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ سیر و تفریح، سیر و سیاست مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قبرستان کے اندر جانے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے وہاں پر جائے، یا زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کے لیے جائے، بس۔ تو اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان کی تقدیر کے فیصلے بھی اس رات کے اندر ہوتے ہیں۔ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے معاشرتی اس کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، نکاح کے بھی فیصلے ہوتے ہیں کہ جو بندہ اس رات کے اندر نکاح جس طرح کا جوڑا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس رات کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔